پیش کی جائے گی۔ سورہ القاریہ یہ سورہ مکیہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں جو ہے جو میدان محشر کی ہولناکیاں ہیں، جو وحشت ہے، اس وحشت کا ذکر ہے، اور میدان محشر میں جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو کیا صلہ ملے گا، اور جو برے ہوں گے ان کو کیا صلہ ملے گا، اس کا بیان ہے۔ القاریہ قیامت کے بے شمار نام ہیں، تو ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ القاریہ بھی ہے۔ القاریہ قیامت بھی سورت کا نام ہے، سورۃ القیامہ 29 پارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قیامت کا نام ساعت بھی ہے، قرآن شریف میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اقتربت الساعۃ کہ ساعت یعنی قیامت کا وقت قریب ہوا، وانشق القمر اور چاند جو ہے پھٹ گیا۔ تو قیامت کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام قاریہ بھی ہے، ساعت بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور اسی طرح ایک نام کیا ہے؟ قاریہ بھی ہے۔ اب قاریہ کا معنی کیا ہے؟ دل دہلا دینے والی۔ القاریہ کا مطلب ہوا دل دہلا دینے والی، اور قیامت کے دن واقعی سب کا دل کیا ہو جائے گا؟ دہل جائے گا۔ نام جب سنتے ہیں تو ابھی کیا ہوتا ہے؟ دل دہلنے لگتا ہے۔ ایک بات کچھ یہ کہتے ہیں لوگ کہ لوگوں کی تقریر، علماء کی تقریر سنتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، اچھے لوگوں کے بیانات، ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی دلوں پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دلوں پہ اثر کیوں نہیں پڑتا ہے؟ اتنا سمجھاتے ہیں پھر بھی بولے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب دل میں کالا پن آ جائے تو یہ کالا پن جب تک رہے گا دل میں، آپ اس کو 1000 نصیحتیں کر لیں، آپ ان کو 1000 سمجھا دیں، پھر بھی وہ سمجھے گا نہیں۔ تو اس کالے پن کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ توبہ سے، استغفار سے، اللہ اللہ کے ذکر سے، ٹھیک ہے۔ تو جیسی آپ ذکر کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، تو پھر وہ دل کا جو کالا پن ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا۔ پھر جب دور ہوتا جائے گا تو جو اچھی باتیں ہیں پھر اس کے دل میں اثر انداز ہوتی جائے گی۔ اس کی ایک مثال عام طور پر تو سورج نکلتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو بہت سارے پھول جو ہیں سورج کی کرنوں سے کھل اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی سورج کی روشنی، بہت دھوپ پڑ رہی ہو، آپ اس سورج کی روشنی کو لیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ عورت اگر سورج کی روشنی میں زیادہ وقت گزارتی ہے اس کو تو اور بھی زیادہ نقصان ہوگا، اس کا جسم چونکہ نازک ہوتا ہے۔ ایک یہ ہلکی جو صبح کا وقت رہتا ہے، وہ سورج کی جو روشنی ہے اس میں وٹامن ڈی ہے، اس سے جو جسم کو تقویت ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے، امیونٹی بڑھتی ہے، قوت مدافعت امیونٹی جس کو کہتے ہیں وہ بڑھتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جیسے سورج کی روشنی بڑھتی ہے، پھر ہمارے بھائی لوگ کام کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، تو اس سورج کی روشنی میں تو کماتے ہیں، تو اس کے جسم کو اتنا اثر انداز وہ نہیں کرتا ہے، وہ سورج کی روشنی اثر انداز نہیں کرتی ہے۔ لیکن اگر اسی میں عورتیں اگر کام کریں گی تو عورت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے کہ عورت کا جسم اس لائق نہیں ہے کہ اس کی تپش کو اور اس کی روشنی کو برداشت کر سکے۔ اب ایک یوز ٹو ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فرسٹلی جو ہے اس کو کیا ہوگا؟ نقصان پہنچے، بہت زیادہ نقصان پہنچے۔ تو اب وہ دھوپ ہے، جب وہ سورج کی روشنی پھول پر پڑتی ہے تو وہ پھول کیا ہوتے ہیں؟ کھل اٹھتے ہیں۔ اب وہی سورج کی روشنی ایک عام انسان کو پڑ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہونے لگتا ہے، اور وہی سورج کی روشنی کسی کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کو اسی طور پر فائدہ ملتا ہے۔ تو بلا تمثیل، بلا اگزامپل آپ سمجھیں کہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ دل جس کا صاف ہوتا ہے تو اس کے دل پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دل پہ ایک دم اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بات بتائی گئی اس کے دل پر ڈائریکٹ اٹیک ہو، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ہمیں جو ہے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن ایک عام انسان ارے رہنے دو بھائی، بولتے رہتے ہیں، سنیں گے اور ادھر سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ لیکن ایک جس کا دل اگر خدا کی یاد میں معمور رہتا
خدا کی یاد سے جس کا دل معمور رہتا ہے، خشیت الہی جس کے دل میں ہوتی ہے، تو پھر اس کے دل میں وہ باتیں اثر کرتی ہیں اور پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے اپنی زندگی کا جو اسکیجول ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، تھوڑا بدلنا چاہیے اور پھر اس انداز میں اپنے لائف کو گزارنا چاہیے. پھر وہ اپنا جو ایرا ہے وہ ایرا کو کیا کرتا ہے، چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دائرے کو چینج کر کے پھر وہ ایک نئے انداز میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی کیا کرتی ہے، مزید گروتھ کرتی ہے اور اس کی زندگی میں مزید بہتری آتی جاتی ہے. تو یہی کہ آدمی کو جو اچھی بات بتائی جاتی ہے تو اسی کے دل میں اثر انداز کرتی ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے. تو اسی لیے مفتی اعظم فرماتے ہیں کیا، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہے. بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. تو اس لیے دل کی صفائی کے لیے آدمی کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، نماز وغیرہ وظائف وغیرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ دل کی جو ہے مکمل صفائی ہوتی رہے. تو جب دل صاف ہوتا رہے گا تو اچھی باتیں دل میں آتی جائیں گی اور پھر جب دل میں اچھی باتیں آتی جائیں گی پھر آپ کی زندگی سنورتی جائیں گی، یہاں کی بھی زندگی سنورے گی اور آخرت کی بھی زندگی انشاءاللہ سنورتی رہے گی، سنور جائے گی. القاریات ملقاریہ، دل دہلا دینے والی. تم نے کیا جانا دل دہلانے والی، یعنی تجھے کیا معلوم کیا ہے وہ دل دہلانے والی. تو آگے دیکھیے، ایک ہے القاریہ دل دہلا دینے والی، ملقاریہ کیا دل دہلا دینے والی. ایک تو ہوتا ہے اے سنو، اے ادھر آؤ نا، ارے تم کو بلا رہا ہوں آؤ جلدی. تو آدمی کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی غفلت میں بھی ہے تو آدمی بھاگ سے آ جاتا ہے، ارے بلا رہے ہیں جلدی آؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے گویا کہ اللہ کا یہ کلام انسان کو متنبع کر رہا ہے کہ سنو کیا ہے قیامت. القاریہ دل دہلا دینے والی، ملقاریہ تم نے کیا ملقاریہ کیا دل دہلانے والی، وما ادراک ملقاریہ تم نے کیا جانا کیا دل دہلا دینے والی. ہو گیا. اب انسان جو ہے، اب چونکہ ہم لوگ تو عربی نہیں سمجھتے ہیں نا، جو عربی سمجھتے ہیں تو وہ جو ہے اس مفہوم کی لذت کو، اس آیت کو جو ہے وہ ایک دم سن کر جو ہے وہ اش اش کر اٹھتا ہے. اس لیے تو جو کفار تھے نا، یہ قرآن نے چیلنج کیا تھا نا کہ تم کہتے ہو کہ یہ انسان کے قرآن جو ہے انسان کے بنائے ہوئے کلمات ہیں، تو لاؤ تم، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ جتنے بھی تمہارے رفقا ہیں، جتنے بھی تمہارے دوست ہیں، سب کو ایک ساتھ بیٹھا لو اور سب کو بولو کہ آیت بنا کر پیش کرو. لاؤ بنا کر، اگر ہمت ہے، اگر تمہارے اندر اتنی قوت ہے تو ایسی قرآن کے اندر جس طرح مضامین ہے، قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے، جو اس کے اندر کشش ہے، وہ ایسی آیت لے کر آؤ. تو ایک جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس خبیث نے کیا بنایا معلوم ہے، القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. اچانک مجھے یاد ہے الفیل و ملفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو اب اسی وزن میں کیا بنایا الفیل ومل فیل، ہاتھی ہے، ومل فیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک مل فیل اور تم نے کیا جانا ہاتھی کیا ہے. کون نہیں جانتا ہے، تو بچہ بھی جانتا ہے ہاتھی کیا ہے، بچہ جانتا ہے ہاتھی کیا ہے. تو بنا نہیں بنا، اور ہوا کیا، مزید اس کا مذاق بن گیا، سب لوگ اس کا مذاق بنانے لگے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا مسلمہ بن کذاب، اور وہ خبیث اتنا بڑا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی ہی میں خط لکھا اور کیا کہا معلوم ہے، کہتے ہیں کہ تم بھی نبی میں بھی نبی، تو تم کو جتنی بھی سلطنت ملی ہے اس سلطنت میں حقدار میں بھی ہوں. تو سلطنت کا مطلب جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بادشاہ بھی تھے نا، اب سرکار کا جو قول ہوتا ہے نا، قول جو سرکار فرماتے ہیں، تو اب ہر جگہ جیسا ایک قول، ایک مثال دے رہا ہوں، بات نکل آئی تو بتا دوں، جو کہ میں نے وہاں پڑھا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو کھیت بنجر ہو اس کھیت کو اگر تم اس میں کچھ اگا دو، اس کو آباد کر دو، تو وہ کھیت وہ زمین تمہاری ہو جائے گی. جو کھیت کیا ہو، بنجر ہو، اس کھیت میں تم محنت کر کے اس کھیت کو اگر تم آباد کر دو، وہ کھیت کیا ہو جائے گی، تمہاری ہو جائے گی. آج بھی چلے جائیے بریلی کے کچھ علاقے ایسے ہوں گے جہاں مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اور جائیے وہاں، بولے سرکار نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے، اور جائیے وہاں کچھ آباد کیجیے. 10 دن یا کچھ دن بعد جیسے ہی پتہ چلے گا لوگ آئیں گے اور پھر آپ کے پورے کھیت کی جو ہے مکمل صفائی اور آپ کو اٹھا کر لے کر جائیں گے. تو اب یہ قول جو ہے سرکار نے جو فرمایا ہے، تو کیا اس سرکار کے اس قول پر کوئی اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں، چونکہ سرکار نے جو فرمایا ہے یہ قول کب، سرکار بادشاہ ہیں
اس علاقے کے بادشاہ ہیں، تب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس زمین کو، جس بنجر زمین کو تم آباد کر دو وہ زمین اس کی ہو جائے گی جو اس کو آباد کرے گا. یہ فرمان کس طور پر ہے؟ بطور بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، تو سرکار کا ہر قول جو ہے اس دائرے میں دیکھا جائے گا کہ سرکار نے کس ضمن میں یہ فرمایا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہ بس دیکھے گوگل سے یا کہیں ترجمہ دیکھ لے ہو گیا ہاں ہم محدث بن گئے، ایسے نہیں، بلکہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. علامہ تحسین رضا خان کو کیا کہتے تھے؟ محدث بریلوی کہتے تھے. حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ علیہ کو محدث بریلوی کہتے تھے. تو وہ تھے تب ان کو کہتے تھے محدث بریلوی. یہ نہیں کہ ایک دو حدیث پڑھ لی ایک دو محدث بن گئے، نہیں، اس میں بڑی محنت ہے. دیکھا میں نے ابھی بتایا نا آپ لوگوں کو کہ ایک حدیث کی مثال دے کر، ایگزامپل دے کر، کتنا ہی اس میں مفہوم ہے، اس میں مفہوم میں وسعت ہے، لیکن اس مفہوم کو سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ کس دائرے میں کہا گیا ہے، تو اس کا حکم وہیں تک رہے گا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تک تھے وہیں تک وہ حکم ہے. اب جن کی خلافت آئی پھر انہوں نے کیا قانون بنایا ہے اس کے حساب سے پھر وہاں پر حکم جاری ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اس خبیث نے کیا کہا مسلمہ بن کذاب نے کہ تم نبی میں بھی نبی، تو تمہارے پاس جتنی سلطنت ہے، سرکار بادشاہ تھے، تو تمہارے پاس جتنی سلطنت ہے اس حصے کا میں بھی آدھا مالک ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خط لکھا اور ان کو پھر بہت برے مطلب ڈانٹ ڈپٹ والے الفاظ بھی ان کو کہے کہ تو خیر وہ تو سرکار کے علم میں تو تھا ہی، وہ تو جانتے ہیں وہ آج کا کل کا ہر چیز کا سرکار کے پاس ہوتا. تو خیر وہ مسلمہ بن کذاب کی پھر لڑائی ہوئی مسلمانوں سے. جب حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے جا چکے تو پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. نبوت کا دعویٰ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب میں نبی ہوں، ہاں میں بھی نبی ہوں، ہاں یہ دعویٰ کیا اس خبیث نے. تو پھر حضرت خالد بن ولید اور بڑے صحابہ کرام تھے، ان کو پھر شکست دیا اور اس فتنے کا خاتمہ کیا، مر گیا خبیث مرد. چلے تو اس نے کیا کہا؟ الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل. ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی ہے. ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک مل فیل، اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ تو لوگوں نے مذاق بنایا، ارے بھائی بچہ بچہ جانتا ہے ہاتھی کیا ہے، اور آج بھی سب جانتے ہیں ہاتھی کیا ہے، لیکن قیامت کیا ہے لوگ جانتے ہیں؟ پوری تفصیل جاننی پڑتی ہے کہ قیامت کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تفسیر آ رہی ہے. القاریہ قیامت ہے، دل دہلا دینے والی. قیامت ہی مراد ہے، دل دہلانے والی. کیا دل دہلا دینے والی؟ اور تم نے کیا جانا؟ کیا دل دہلا دینے والی؟ یعنی تم نے کیا جانا کیا ہے قیامت؟ اب تفسیر دیکھیے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہوں گے، ناس کہتے ہیں لوگ، عربی میں ناس کے معنی ہوتا ہے لوگ. یا ایھا الناس، جگہ جگہ آتا ہے نا یا ایھا الناس، جیسے میں یا ایھا الناس یا ایھا المسلمون خطبہ میں بولتا بھی ہوں یا ایھا الناس. آج تو تھوڑا سا الگ بھی خطبہ کیا تھا نا، تو حضور خواجہ غریب نواز ہی پر خطبہ تھا. تو یا ایھا الناس، تو ناس کہتے ہیں لوگ کو، یا ایھا الناس اے لوگ. تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ ہوں گے قیامت کے دن کیسے ہوں گے؟ کالفراش المبثوث، کہ جیسے پھیلے پتنگے. جو پتنگا ہوتا ہے نا، جو آگ کی چنگاری جو نکلتی، پتنگا جو ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے اس دن کیا ہو جائیں گے؟ پتنگے کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. وتکون الجبال، انسان پتنگے کی طرح کیا ہوں گے؟ پھیلے ہوئے ہوں گے. اور یہ جو پہاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں، وتکون الجبال کالعہن المنفوش. آپ لوگوں نے پہاڑ چڑھے؟ پہاڑ کوئی چڑھا ہے؟ کون سے پہاڑ؟ چھوٹے موٹے ہیں. میں الحمدللہ 2 پہاڑ چڑھا. حاجی ملنگ، ایک حاجی ملنگ کا پہاڑ، پتہ نہیں کئی کلومیٹر ہے، 7 کلو یا 8 کلومیٹر ہے اونچائی. اور دوسرا پہاڑ جو 11 کلومیٹر پر مشتمل ہے، وہ ہے کوہ طور. الحمدللہ کوہ طور، یعنی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے جہاں کلام کیا تھا نا، اس پہاڑ پہ چڑھا الحمدللہ. یہ مصر میں ہے یہ پہاڑ، اور یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل یہودی خبیث وہ جو ہے لڑتے رہتے ہیں. خبیث لوگ بہت وہاں پر مطلب اٹیک کرتے رہتے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں ٹورسٹ کو جانے ہی نہیں دیتے ہیں اس جگہ پر. تو الحمدللہ فقیر گیا تھا، پہلے ہی سال گیا تھا. 11 کلومیٹر ایک دم اوپر ہے. آخری جب چلیں گے نا تو مطلب آخری کا جو حصہ ہے تو ایک دم ڈائریکٹ یوں کر کے، لیکن وہ چلنا پڑتا ہے پورے احتیاط کے ساتھ. ایک قدم بھی پھسلا تو آپ ڈائریکٹ نیچے چلیں گے. اور اب 11 کلومیٹر اوپر، یہاں تو 1 کلومیٹر انسان چلتا ہے عام طور پر تو ہانپنے لگتا ہے، سانسیں پھولنے لگتی ہے، اور یہاں 11 کلومیٹر اوپر چلنا ہے. لیکن الحمدللہ چڑھے تھے بزرگوں کے فیضان سے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ جیسے دھنی ہوئی اون. جیسا دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے نا، دھنکی ہوئی اون کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک دم ریزہ ریزہ عجیب و غریب ہو جاتی ہے.
پہاڑ جو ہے اسے ایک دم ریزے ریزے ہو جائے گا. قیامت اسے کہتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ تو قیامت کے حالات کا ذکر تھا. تو اب وہاں پر جو انسان ہوں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، دیکھیے قرآن شریف کا یہ دیکھیے اسلوب دیکھیے. کہیں کوئی بے ربط ہے، یعنی کہیں ایسا ہے کہ کوئی کانٹیکٹ نہیں. جیسا مثلا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. میں گھر سے نکلا، مسجد آیا، نماز پڑھا، درس سنا، پھر گھر لوٹا. تو اس پورے جملے میں کیا ربط ہے کہ نہیں؟ کانٹیکٹ ہے نا پورا کانٹیکٹ. میں گھر سے نکلا، مسجد آیا، مطلب میں گھر سے نکلا تو مسجد نکلے. میں گھر سے نکلا، مسجد آیا، نماز ہم نے پڑھی، درس سنا، پھر گھر گیا. ہے نا پورا کانٹیکٹ؟ ایسا تو نہیں میں گھر سے نکلا، درس سنا. کہاں درس سنا بھائی؟ سوال ہوگا نا، کہاں درس سنا آپ نے؟ پتہ نہیں. درس سنا، گھر گیا. ارے بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں گھر سے نکلا، درس سنا، گھر گیا. کہنا کیا چاہتے ہو؟ کوئی بات پوری واضح ہوئی؟ لیکن قرآن شریف کا انداز دیکھیے. القاریہ، قیامت. کیا ہے قیامت؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے قیامت؟ کہ قیامت وہ ہے جس دن لوگ پھیلے ہوئے پتنگے کی طرح ہو جائیں گے. اور قیامت وہ ہے جس دن پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی ان کی طرح ہو جائیں گے. اور اسی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے بھاری ہوئی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان بھاری ہوں گے. جس کی میزان یعنی جس کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من مانتے عیش میں ہے. جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ وہ جنت میں ہوگا. جن کا پلڑا بھاری ہوگا. تو اب دیکھیے کانٹیکٹ ہے کہ نہیں؟ ہر آیت کا ایک دوسرے سے ربط ہے. اس کو تفسیر کی دنیا میں ربط کہتے ہیں. ربط یعنی کانٹیکٹ، تعلق. ہر ایک آیت کا دوسرے آیت سے، ہر ایک سورت کا دوسرے سورت سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کا پلڑا بھاری ہوگا تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ جنت میں ہوں گے. چونکہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو یہ نیک اعمال جو ہے اچھی صورت میں، جو ترازو ہوں گے نا اچھی صورت میں وہ آئیں گے. اور جب وہ ترازو میں آئیں گے اچھے اعمال تو وہ ترازو کیا ہو جائیں گے؟ بھاری ہو جائیں گے. جب وہ ترازو بھاری ہوں گی تو ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے گا. جنت میں پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے. اللہ عز و جل ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا پلڑا، جن کی تولیں ہلکی ہوں گی. کون ہوں گے؟ کفار ہوں گے. جن کی تولیں ہلکی ہوں گی. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچے دکھانے والی گود میں. یعنی جن کے پلڑے بھاری نہیں ہوں گے، ہلکے ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. چونکہ جو باطل ہیں، جو اہل کفر ہیں، وہ چاہے کتنی بھی نیکیاں کر لیں ان کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. چاہے وہ کتنی بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک نہیں بلکہ ہزاروں مسلم بنا لیں، ہزاروں علماء کو یا ہزاروں بے یاروں مددگار کو کیا کر دے؟ وہ جگہ دے دے، ان کی مدد کرے، مسلمانوں کی بے شمار مدد کرے، جو فقراء ہے ان کو کھلائے پلائے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان نہیں لاتا ہے. لیکن اگر ایمان لے آتا ہے تو جتنی بھی اس نے نیکیاں کی ہیں نا سب اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ ہے ان کے فائدے. وما ادراک ما ہی، اور تو نے کیا جانا کیا نیچے دکھانے والی؟ نار حامیہ، کیا نیچے دکھانے والی ہے؟ دیکھیے فأمُّ حاویہ، نیچے دکھانے والی گود میں ہے. اور تم نے کیا جانا نیچے دکھانے والی کیا ہے؟ نیچے دکھانے والی کیا ہے؟ وہ لپٹی ہوئی آگ ہے، ایک شعلے مارتی آگ ہے. ایک آگ شعلے مارتی، یعنی وہ ایک آگ ہے جو شعلہ مار رہی ہے. تو وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو اس جہنم کی آگ میں جن کے نام اعمال بھاری نہیں ہوں گے اس کو اس جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ عز و جل ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مولا ابھی درس قرآن رکھا گیا، ہم سب نے نماز عشاء ادا کی. درس قرآن اور نماز عشاء، درس قرآن کے پیش کرنے میں، نماز عشاء ادا کرنے میں کسی قسم کی بھی خامیاں بھول چکی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرماتے ہوئے اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کی تمام نمازوں کو، عبادتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کی تمام نیک خواہشات کی تکمیل عطا فرما.
ہم سب کو جہنم سے محفوظ و معمون عطا فرما، ہم سب کا جنت میں داخلہ عطا فرما، اور میرے مولا جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال عطا فرما، ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس دعا کو تو اپنی برکت عطا فرما، دنیا میں رافت سے بچانا مولا، اقوام مجرم میں دکھانا مولا، بیٹھے کی در پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان پر سب اٹھانا مولا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ خیریت چوپٹ